دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ مدنی چینل پر ہمارا پروگرام گھر اور معاشرہ، اس پروگرام میں ہم کوئی نہ کوئی موضوع، کوئی نہ کوئی ٹاپک لاتے ہیں تاکہ اس میں اصلاح ہو، سیکھنے کی باتیں ہوں۔ تو آج جو ہمارا موضوع اس پروگرام میں ہے وہ ہے نعمتوں کی ناشکری۔ جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم نعمتوں کو پا کر اللہ پاک کے شکر گزار بندے بن گئے یا بننے کی کوشش کرتے ہیں، یا نعمتیں پا کر بھی رونا، ناشکری اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بظاہر تو وہ ناشکری زبان سے نہیں ہوتی، لیکن انسان کا انداز، اس کی باڈی لینگویج، بالخصوص اللہ پاک کی نافرمانی کر کے بندہ اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اور ناشکری سے بڑی آزمائش ہے، یعنی جو نعمت آتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے، اور اللہ پاک نے کیا کچھ نہیں عطا فرمایا، کیا کچھ نہیں عطا فرمایا۔ انسان اپنے وجود پر غور کرے تو اس کے تمام باڈی پارٹس، جسم کے اعضاء، اللہ پاک کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں، کیسی کیسی نعمتیں ہیں۔ کسی نعمت کا بظاہر دنیا میں وہ الٹرنیٹ نہیں مل پاتا۔ ناخن چلا جائے تو آرٹیفیشل یا اس کا کیا لے کر آئیں گے؟ آنکھ کتنی بڑی نعمت، ہاتھ پاؤں کتنی بڑی نعمت، زبان کتنی بڑی نعمت، کان کتنی بڑی نعمت، کھانا، پھر کھانے کا حلق کے ذریعے نیچے اترنا، ہضم ہونا، پھر اس کا ڈائجسٹ ہونا، اور تمام جو پروسیس ہے انسان کا، زندگی کے جو بھی معاملات ہیں، اللہ پاک کی کتنی نعمتیں ہیں۔ یہ سانسوں کا چلنا اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت کہ ہم مسلمان ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ کتنی بڑی کرم نوازی ہے، کتنا بڑا شکر کا مقام ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، نعمتوں کی ناشکری، ہم غور کریں کہ ذرا سی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ٹھیک ہے، آزمائشیں آ جاتی ہیں، بعض اوقات اللہ پاک دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ بندے کو بہت مل جاتا ہے تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی چیز چلی جاتی ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم زیادتی معاذ اللہ کیوں ہوئی، یا یہ میرا کیا ایسا قصور تھا، ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، قصور تو صبح شام دن رات ہوتے ہی رہتے ہیں، گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں ہم جیسے لوگوں سے، ہم عام لوگ ہیں، گناہ گار ہیں، اور پھر بھی اللہ پاک اپنی نعمتیں ہم سے روکتا نہیں ہے۔ تو نعمتوں کا شکر جو بندہ ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اس کو اور عطا فرماتا ہے۔ تو آج اسی موضوع کو ہم لے کر چلیں گے۔ درود پاک کے فضائل سے متعلق بڑا پیارا ایک روایت ہے کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے رکن شورا حاجی شاہد مدنی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، مرحبا۔ ہمارے دانش بھائی حیدرآباد ماشاءاللہ لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا سننا قبول فرمائے، اللہ پاک ہمیں اچھی اچھی نیتیں عطا فرمائے۔ تو ہمارے دونوں مبلغین بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ یہ بھی آج کے موضوع سے متعلق جو ہے وہ پیاری پیاری باتیں کریں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر شریک رہیں۔ یہ بھی مدنی چینل بھی علم دین سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آج کا موضوع نعمتوں کی ناشکری، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا اس پر کچھ آپ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جو شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اسے نوازتا ہے، اور جو کفران نعمت کرتا ہے یعنی شکر ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے عذاب کی جو ہے وعید آئی ہے۔ تو اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، شکر ادا نہیں کرو گے، تو بے شک اللہ پاک کا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا تھا، اور انہیں یہ تلقین کی گئی تھی کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے اور کفران نعمت نہیں کرنا۔
اگر شکر ہے کیا کہ جو نعمت دینے والا ہوتا ہے اس نعمت کو یاد کرنا اور اس کی تعظیم کے لیے جو ہے وہ الحمدللہ کہنا، اعتراف کرنا کہ اس نے یہ نعمت دی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمت دی ہے تو ہمیں نعمتیں دینے والا منعم حقیقی وہ اللہ پاک ہے۔ تو اللہ پاک کا جو ہے تعظیم، یعنی یا اللہ تو نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس طرح کے کلمے کہنا، تو یہ شکر ہے۔ در حقیقت شکر کا اور کفران نعمت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تو زبان سے بھی شکر ادا کیا جاتا ہے، لیکن حقیقی جو یہ صفت ہے نا شکر والی، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ آدمی جو ہے وہ دل میں اعتراف کرے اللہ پاک کی نعمتوں کا اور اس کی تعظیم دل میں لائے۔ اور اگر اس کا الٹ ہو جائے کہ وہ اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتا، کوئی چھوٹی سی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو وہ اللہ پاک کی اتنی زیادہ نعمتوں کو بھول جائے، تو یہ نعمتوں کو بھول جانا اور ایک چھوٹی سی تکلیف پر جو ہے وہ اس طرح کے کلمات کہنا یا دل کے اندر جو ہے وہ شکوہ شکایت کرنا، یہ کفران نعمت ہے، ناشکری ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جو چھوٹی چیز پر شکر ادا نہیں کرتا تو وہ بڑی چیز کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اور اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنا شکر ہے اور بیان نہ کرنا ناشکری ہے۔ تو جیسے آپ نے شروع میں ایک بہت زبردست بات کہی کہ نعمتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن جو بہت بڑی نعمت ہے وہ ایمان ہے۔ الحمدللہ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہا کہ الحمدللہ علی الایمان یا الحمدللہ علی الاسلام، کہ اللہ پاک کی تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات سن کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی، تم نے بہت بڑی نعمت کا شکر ادا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے جو ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا اعتراف بھی کرنا چاہیے اور اپنی ایمان کی حفاظت کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ جو نیک اعمال ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یعنی شکر کرنا، وہ اگر ہم زیادہ بڑھاتے چلے جائیں گے تو ایمان پر استقامت حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ شکر کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ شکر کرنے سے اللہ پاک کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور محبت الہی میں جیسے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے تو ایمان کی جو ہے وہ مضبوطی ہوتی چلی جاتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ پاک پر یقین جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک نیکی جو شکر ہے اس سے کئی نیکیاں حاصل ہو جاتی ہیں، دل کی خصوصیات جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر جو ہے ہم ناشکری کریں گے تو ایک ناشکری دل کے اندر آئے گی، یہ ایک جرم ہے، ایک غلطی ہے اور ایک کمزوری ہے۔ تو اس ایک کمزوری سے کئی کمزوریاں ہمیں گھیر لیں گی، جس میں سے ایک ایمان کی کمزوری بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر نعمتوں کی محرومی کا بھی جو ہے وہ خوف ہے۔ رب تعالیٰ کا عذاب کی وعید تو میں نے عرض کر دی کہ جو شکر ادا نہیں کرتا، کفران نعمت کرتا ہے، تو اللہ پاک نے اسے عذاب نہیں، شدید عذاب کی وعید ارشاد فرمائی ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ناشکری سے ہر دم بچتے رہنا چاہیے۔ بلکہ اگر دیکھیں دل ہے، دل بدلتا رہتا ہے، اس لیے بعض اوقات جو ہے اس طرح کے وسوسے آتے چلے جاتے ہیں، تو ان وسوسوں کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہیے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر ان جو ہے وہ وسوسوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے کوئی ناشکری ہمارے دل میں آتی ہے تو فوراً ہم اپنی جو ہے وہ اپنا ذہن اللہ پاک کی نعمتوں کی طرف کریں کہ یہ کوئی کمی آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، مشکل آ گئی ہے، تو اتنی نعمتیں بھی تو ہیں، وہ اس پر میں پہلے شکر ادا کروں تب میں اس طرف اپنا خیال کروں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ جو ناشکری ہمارے دل میں آ رہی ہوتی ہے تو اس کو دور کرنے کی آدمی فوراً کوشش کرے، تو رب کی رحمت سے یہی کوشش جو ہے وہ کار ثوابی بن جائے گی، اور جو شکر والی نعمت ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی، اور کفران نعمت والی جو بیماری ہے، غلطی ہے، مسئلہ ہے، وہ ختم ہوتا چلا جائے۔ کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی اگر ہماری جیسے رکن شورا شاہد مدنی بھائی نے فرمایا کہ اگر یہ واقعی قلبی کیفیت بن جائے، دیکھیں الفاظ
کا ذخیرہ تو ہوتا ہی ہے سب کے پاس. الفاظ اپنی جگہ ہے، الفاظ کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ایک قلبی کیفیت ہوتی ہے کہ، اور یہ بھی کہ اللہ بس میں ہر حال میں تیرا شکر ہے، اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے، اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں. اور اللہ پاک عطا فرماتا ہی ہے. کتنی چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، لیکن انسان کی ایک ہیبٹ ہے کہ انسان کا نفسیاتی ایک اثر ہے کہ جو چیز نہیں ہوتی اس کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے، جو نہیں ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن اللہ پاک نے کتنا کچھ دیا ہے. ٹھیک ہے، حالات ہیں، مہنگائی ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، پرابلمس ہیں، بیماریاں ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن ایک پارٹ یہ ہے کہ جو ملا ہے وہ کتنا ہے. اور پھر جسم کے اعضاء سلامت ہے، تو ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ہے. وہ نہیں دانش بھائی، شاید آپ کو واقعہ یاد ہو، بیان میں نے سنا تھا کہ کسی کے پاس کوئی چپل نہیں تھی، تو کسی نے کہا کہ اس کے پاس چپل نہیں، تو پھر اس نے کسی کو دیکھا کہ اس کے پاس پاؤں ہی نہیں تھے. تو اب جس کے پاس چپل نہیں اس کے پاس پاؤں تو ہے، اب جس کے پاس پاؤں ہی نہیں وہ چپل پہنے گا کیسے ہی ہے. تو واقعی اس طرح کی بہت سارے مثالیں بندہ سوچے گا تو اس کو تسلی ملے گی. دانش بھائی، نعمتوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے اور کیسے قلبی کیفیت کو سنبھالے؟ نہیں سنبھلتی ہے. حاجی علی بھائی، جیسے ابھی حاجی شاہد بھائی نے بھی گفتگو جو کی ہے کہ شکران نعمت بھی ہے اور کفران نعمت بھی ہے. یعنی بعض اوقات دیکھیں اللہ پاک کی نعمتوں کا جو ہم پر ظہور ہوا، اللہ پاک نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. بلکہ اگر دیکھیں تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں رب کائنات نے جو ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ، اور تمہیں بہت کچھ منہ مانگا دیا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک آدمی بڑا ظالم ناشکرا ہے. اللہ پاک نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. ہم اپنا وجود ہی دیکھ لیں. حاجی شاہد بھائی بھی جس طرح بھی کلام فرما رہے تھے، یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت، زبان کتنی بڑی نعمت، کان کتنی بڑی نعمت، ہاتھ کتنی بڑی نعمت. اب ان نعمتوں کو اصل میں وہ جانے گا جو ان نعمتوں سے محروم ہے. یعنی جس کو اگر آنکھ اللہ پاک نے نہیں دی ہے، نابینا ہے. بعض اوقات ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی جو سن رہے ہوں گے، اللہ پاک نے ایسی ایسی نعمتیں ہمارے وجود میں ہی رکھ دی ہیں کہ لاکھوں اور بلا مبالغہ اگر کروڑوں بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، پوری دنیا کے اندر ایسے افراد موجود ہوں گے جو ہمارے وجود کے اندر نعمتیں موجود ہیں، شاید اس سے وہ محروم ہونا. صحیح. اب جو آنکھ والا ہے وہ دیکھے گا کہ کس طرح وہ آنکھ سے فائدے اٹھا رہا ہوتا ہے. اب اس آنکھ کی ناشکری کیا ہوگی؟ اللہ پاک کی عبادت میں اس آنکھ کو لگانا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے گا، اس پر وہ ثواب پائے گا. اسی طرح اس آنکھ کے ذریعے سے جو اچھے کام ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات بندہ اس آنکھ کو ناشکری والے کاموں میں استعمال کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی معصیت، گناہ والے کام وہ کر رہا ہوتا ہے. موبائل ہی کی اگر مثال کو لے لیں، اب اس موبائل میں کیا کیا نہیں دیکھا جا رہا ہوتا. ٹی وی کی اسکرین پر ابھی مدنی چینل بھی آ رہا ہے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل پر دیکھ رہے ہوں گے اور یہ علم دین سیکھ رہے ہوں گے. لیکن بہت سی ایسی تعداد بھی ہوتی ہے جو کئی چینلز ریموٹ ہاتھ میں ہوتا ہے اور اسے سوئچ کرتے ہوئے بہت ایسی چیزیں بھی دیکھتے ہیں جو نہیں دیکھنے کی ہوتی ہیں. صحیح. تو وہ اس آنکھ کی ناشکری میں یہ کہہ لیں کہ یہ نعمت اللہ نے عطا کی ہے، اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک مثال دی جاتی ہے، مثال کے طور پر یہ ہاتھ ہے میرا نا، تو بھائی صاحب یہ ہاتھ ہے. اب اس ہاتھ میں سے اگر یہ انگوٹھا میں اندر کر لوں، ٹھیک ہے، اب یہ انگوٹھا اندر کر کے اس کو اگر باندھ لوں اور چند دن بھی زیادہ کہہ رہا ہوں گا، چند گھنٹے اگر میں اس انگوٹھے کو باندھ کے چلوں تو شاید میری زندگی گزارنا میرے لیے کچھ دشوار ہو جائے گا. صحیح. میری گرپ بھی نہیں بنے گی، انگلیوں سے وہ گرپ نہیں بنتی، فقط ایک انگوٹھا. اب جس شخص کے دونوں ہاتھ ہی نہ ہو، بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں اگر ٹھوکر لگتی ہے، کسی چیز سے ٹکرانا ہو گیا، بعض اوقات اللہ نہ کرے حادثہ ہو جاتا ہے، زندگی میں ہوتے ہیں حادثے، تو موٹر سائیکل سلپ ہو گئی تو سب سے پہلے جو دیکھنے میں آتی ہے نا چیز، ہاسپٹل بندہ پہنچتا ہے اس کے ہاتھ زخمی ہوتے ہیں. صحیح. کچھ ہو یا نہ ہو اس کے ہاتھ ضرور زخمی ہوں گے. تو بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ جب بندہ گرتا ہے نا زمین پر، بائک سلپ ہو یا ویسے ٹھوکر لگ کے گرے، تو اس کا چہرہ بڑا سینسیٹیو ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے چہرے کی اسکن ہے یہ بڑی سینسیٹیو ہے، اگر یہ یہاں سے رگڑ کھا گئی، اس پہ اسکریچ آ گیا یا آنکھ میں کوئی چیز نوکیلی چوب گئی، وہ ضائع ہو گئی تو واپس آنا مشکل ہے، اس اسکن کا ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے. تو وہ پہلے سب سے پہلے اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنے فیس کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ پیش کر دیتا ہے کہ بھائی یہاں کی اسکن دوبارہ سے آ جائے گی. اب جو شخص جس کو ہاتھ ہی نہیں ملے، جس کے دونوں ہاتھ ہی نہیں ہیں، یا کسی حادثے کے سبب اس کے ہاتھ ضائع ہو گئے، اب وہ جب زمین پر آتا ہوگا یا وہ اس کو ٹھوکر لگتی ہوگی تو وہ کس طرح پھر زمین پر آتا ہوگا. تو اس پر اگر ہم سوچیں کہ اللہ پاک نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے تو اس پر شکر ادا کریں گے. جب ہم شکر ادا کریں گے اللہ پاک ہماری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. ایک چھوٹی سی مثال دیں، اللہ پاک کی بے پایہ نعمتیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر ہم اجناس میں ہی کہہ لیں کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، گندم کو اگر لے لیں نا، ایک مثال لے لیں، اس گندم کی فصل کے حوالے سے اگر ابھی جتنی گندم ہمارے پاکستان میں کہہ لیں موجود ہے، اگر لوگ اسے فقط کھانا ہی شروع کر دیں تو یہ گندم ختم ہو جائے گی. اور گندم کے بغیر ایک آٹا ہماری زندگی کے لیے، جینے کے لیے ایک ضروری عنصر بن چکا ہے. اب اس کو اگر دیکھا جائے تو اس گندم کے چند دانوں کو اگایا جاتا ہے. اب وہ زمین
دیکھی جاتی ہے زرعی زمین ہے کہ نہیں ہے، وہ کتنی بڑی نعمت کہ ہمارے پاکستان میں موجود ہے، اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے، اور بھی کئی ملکوں میں موجود ہے۔ پھر اس زمین کے اندر دیکھیں گے تو پھر پانی کا ہونا، وہ بھی بعض جگہ پانی ہوتا ہے بعض جگہ نہیں ہوتا، تو پانی کا ہونا، پھر وہاں پر ہوا کا ہونا، پھر ایسی ہوا کا ہونا جو باقاعدہ اس کو سیراب کرے، اس کو پہنچے، اس تک نیچے پہنچے، اور وہاں اس کی گندم کی جو افزائش ہونی ہے، جو وہ پیداوار ہونی ہے، اس کے لیے وہ کوشش کرے۔ تو اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد یہ کہہ لیں کہ ایک گندم کا دانہ بنتا ہے، وہ خوشہ بنتا ہے، اور وہ پھر آگے پروسیس ہو کر ہم تک پہنچتا ہے اور وہ ہم غذا کھاتے ہیں۔ یعنی نعمتوں پہ اگر کلام کیا جائے بہت ساری ہیں، اب اس کی بندہ شکر ادا کرتا رہے گا تو اللہ پاک کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، اور اگر شکر ادا نہیں کرے گا تو بعض اوقات یہ نعمتیں سلب بھی کر لی جاتی ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، نعمتوں کا شکر، حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تھوڑی چیز کا شکر ادا نہ کرے وہ زیادہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا بھی اس کا شکر ادا کرنا ہی ہے، جبکہ اس کی نعمتوں کا اظہار نہ کرنا کفران نعمت یعنی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، چھوٹی ہو بڑی ہو جو بھی ہو، باقی یہ بن جائے کہ اے اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے، اور پھر بندوں کا شکریہ بھی ادا کریں۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ مہربانیاں کرتے ہیں، کہ تعاون کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، تو جو بندوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ پاک کا بھی شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ پاک اس کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ تو چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، اس کا شکر ادا کریں۔ بہت سارے لوگ بے صبرے ہوتے ہیں، ناشکرے جن کو کہتے ہیں نا، مجھے ملا ہی کیا ہے، اور یہ اس کی بہت ساری ڈیٹیل ہے، کیونکہ ہمارا پروگرام کا ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے تو ہم ایک احاطے میں چلنا ہوتا ہے، ورنہ لمبی امیدیں، دنیا طلبی، مال کی حویث، حسد، اور اللہ پر توکل نہ کرنا، صبر نہ کرنا، قناعت نہ کرنا، بہت ساری اس چیز کی ہے۔ اب دنیاوی معاملات میں اپنے سے بڑے کو، اونچے والے کو دیکھنا، اس کے پاس تو یہ ہے میرے پاس یہ نہیں، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں، بس یوں ہی بندہ جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے۔ ارے جو اللہ نے دے دیا اس پر صبر، شکر، توکل، قناعت کر کے اس کی لذت اٹھا۔ جو چیز نہیں ہے تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ایک بہت مشہور حکایت، شاید بھائی وہ حاجی امین بھائی جو فرماتے ہیں ابو الحکایت، کہ وہ کوئی وزیر تھا تو بڑا وہ ٹھاٹ باٹ سے رہتا تھا، اور بڑے اس کے مزے تھے، تو کسی کو یہ ہضم نہیں ہوا کہ یہ اتنے پرسکون کیوں رہتا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی سنی ہوگی، لیکن آج کے موضوع سے متعلق ہے تو پھر سن لیجئے، کہ پھر کسی نے اس کو اپنے وہ جال میں پھنسانے کے لیے اس طرح کہ اس کو ذرا چیک کریں، تو بادشاہ سے کہا کہ میں اس کو چیک کرتا ہوں، کل اس کی حالت دیکھیے گا۔ تو ایک پوٹلی لی یا تھیلی لی، اس میں 99 اشرفیاں لی، اور اس کے گھر کے باہر رکھ کے دروازہ بجا کر چلے گئے۔ اب وہ دروازہ کھلا تو اس کو وہ تھیلی ملی، تھیلی کھولی، گنی سارے گھر والوں نے مل کر، تو وہ 99، پھر گنی، پھر 99، پھر گنی، پھر 99۔ اب اس کے دماغ میں یہ ہوا کہ یہ تو 100 ہونی تھی، 99 کا تو فگر میچ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ ایک اشرفی کہاں گئی؟ سارے گھر والے مل گئے، باہر دیکھا، یہاں دیکھا، سب لگ گئے پریشان، وہ ایک کہاں گئی؟ وہ ایک نہ ملی۔ کل جب دربار میں گئے تو وہ فریش نہیں تھا، حشاش بشاش نہیں تھا، پریشان، ٹینشن کہ کیا ہوا۔ تو اب وہی والی بات کہ جو 99 ملی اس پر خوشی نہ ہوئی، جو ایک چلی گئی اس کا غم، اس کا صدمہ، اس کی پریشانی۔ تو ہم اپنا بھی تو حال دیکھیں نا، یہ ہو گیا، اس کے ریٹ بڑھ گئے، اس کے ریٹ بڑھ گئے، ڈالر کہاں پہنچ گیا، تو گولڈ کہاں پہنچ گیا۔ تو ہم دنیا کی جو چیزیں خریدتے ہیں، عام طور پر ہمارے وطن عزیز میں، پاکستان میں، ہم ڈالر سے تو نہیں خریدتے۔ ٹھیک ہے، مہنگائی ہے، آزمائش ہے، افیکٹ ہوا ہے، ایک غریب آدمی، مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس افیکٹ ہوا ہے، تنخواہ دار واقعی افیکٹ ہوا ہے، لیکن کیا رونے سے پریشانی دور ہو جائے گی؟ لوگوں کو اپنا رونا بتانے سے کیا لوگ کیا مدد کریں گے، بلکہ مذاق بنائیں گے۔ یہ اس رب کریم جل جلالہ کا شکر ادا کرے کہ مولا اس حال میں بھی تیرا شکر ہے کہ ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، اعضاء سلامت ہے، اللہ فاقے کی نوبت نہیں آئی۔ ایسا نہیں ہے میرے گھر میں کہ یہ پانی پینے کے لیے گھونٹ نہیں ہے، ایک لقمہ کھانے کے لیے نہیں ہے، آدھا کپ چائے تک نہیں پی سکتا، 3 دن سے فاقے ہوئے ہوں۔ ایسی پوزیشن سب کی تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگ افیکٹ ہوئے ہوں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کہ دیکھیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والے
شکر الفاظوں کے ساتھ ساتھ بندے کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے. وہ ایک مقصد اتنی غربت تھی کہ ایک سوکھی روٹی رکھی ہوئی تھی, نمک تھا اور پیاز کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا, وہ اس سے ایک طرح سے لنچ کر رہے تھے, اور غالباً فیل یہ ہوا کہ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو دیکھ کے اور ہوتا تو یار یہ کیا. تو ایک جو بندے کا ایک انداز ہوتا ہے نا, بولا الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے یہ بھی عطا فرمایا, اے رب تیرا شکر ہے. تو واقعی بعض لوگ یہ کھا کر بھی اللہ کا شکر اس طرح ادا کرتے ہیں کہ دیکھ کر مزہ آ جاتا ہے, ان کا چہرہ, ان کا باڈی لینگویج, حوصلہ ملتا ہے. اور بعض پیٹ بھرے اگر کہا جائے مزہ نہیں ہے, کام کاج نہیں ہے, بس یار مارکیٹ ڈاؤن پڑی ہے, مہنگائی بہت ہو گئی, بس کھا رہے ہیں, جی رہے ہیں, دن گزر رہے ہیں, بس چل رہی ہے دال روٹی. تو شاید بھائی یہ جو الفاظ ہیں, یہ جو باڈی لینگویج ہے, آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ وہ دل کا تعلق, یہ الفاظ, یہ باڈی لینگویج کیا سمجھائیں گے ایسے لوگوں کو آپ؟ بالکل دل, جو دل کا ہوتا ہے نا مسئلہ, جو دل کے اندر بیت رہی ہوتی ہے وہی نکلتی اس ہے. کا اظہار جو ہے وہ زبان سے ہو رہا ہوتا ہے, چہرے سے ہو رہا ہوتا ہے, چلنے پھرنے سے ہو رہا ہوتا ہے, انداز سے ہو رہا ہوتا ہے. اور باقی جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ افیکٹڈ دل ہوتا ہے نا. صحیح صحیح. تو جب دل کے اندر اس طرح کی کمزوری آ جاتی ہے, کفرانی نعمت والی, اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد نہیں کرنا, اور جو آپ نے جیسے کہا کہ دوسروں کی نعمتیں جن کے پاس زیادہ ہیں وہ دیکھ کر کڑتے رہنا. امیر علیہ سنت اکثر کہتے رہتے ہیں کہ اپنی جو جھونپڑی ہے کسی کا محال دیکھ کر جلائی نہیں جاتی. تو ہم بھی جھونپڑی تو ملی ہوئی ہے, کوئی ایسے لوگ بھی تو ہے نا جن کے پاس جھونپڑی بھی نہیں ہے. کیا بات ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں, اتنی نعمتیں دی ہیں. ہمارے ایک ریلیٹیو تھے اور ایک دن بڑے پریشان آئے اور بہت پریشان تھے. تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے, کیونکہ میں جانتا تھا انہیں. میں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ کہتے بس وہ کاروبار کا مسئلہ ہے, یہ ہے. میں نے کہا آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے؟ وہ بالکل قریب ہے نا. تو میں نے کہا لاکھوں روپے آپ کے پاس ہیں, اگر آپ جو ہے 2-3 سال بھی کام ہی نہ کریں تو آپ کے گھر کا. اچھا میں نے کہا پریشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا پریشانی یہ ہے کہ میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا. میں نے کہا اللہ کے بندے اتنا بینک بیلنس ہے آپ کا, اگر 2-3 سال بھی آپ کام نہیں کریں نا تو آپ کے گھر کا جو ہے خرچ, میں نے پوچھ لیا خرچ کتنا ہے, انہوں نے بتایا اتنا ہے. تو میں نے کہا یہ تو تم 3-4 سال گزار لو گے, تمہارے پاس اتنی رقم ہے. تو بعض اوقات آدمی جو ہے وہ واقعی یہ ایسی جو سوچ نہیں سوچنی ہوتی وہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح جب بچہ پیدا ہو گیا, بچی پیدا ہو گئی, تو اب فکر ہوتی ہے کہ اب یہ جوان کس طرح ہوں گے, بڑے کس طرح ہوں گے, اچھا جوان ہو جائیں گے, شادیاں کیسے ہوں گی. میرے بچے جب ہوئے نا تو مجھے تجربہ ہوا اس چیز کا. تو میں جب کسی کو دیکھتا نا, کسی جوان کو, بڑے کو دیکھتا, تو میں سوچتا کہ یار یہ بڑے کیسے ہو گئے, میرے بچے بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں. تو واقعی یہ ایسی باتیں آ رہی ہوتی ہے ذہن میں. تو اللہ پاک کا جو شکر ادا کرنے کا ذہن جس کا بن جاتا ہے اور رب کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے جو ہے وہ اعضاء سے, زبان سے اللہ پاک کا شکر ادا ہو رہا ہوتا ہے. اور واقعی جو ہے وہ حقیقت بھی یہی ہے کہ جو آدمی جو ہے سختی کے دنوں میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک وسعت کے دنوں میں بھی اس کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اچھا, اور جو ہے وہ سختی کے ایام میں جو ہے شکوے شکایتیں کر رہا ہوتا ہے, وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو جائے, اس کی آمدن جو ہے وہ کروڑوں اربوں میں کیوں نہ ہو جائے, تب بھی اس کی زبان پر جو ہے وہ ناشکری کے کلمات ہوتے ہی ہیں. تو یہ بھی حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ جس کو اللہ پاک کی نعمت کی شکر کی توفیق مل گئی تو اللہ پاک اس کی نعمت کو ضائع نہیں کرتا. تو یہ بڑا یہ انعام ہے کہ یہ شکر ادا کرنے کا جذبہ مل جانا, توفیق مل جانا, تو گویا کہ وہ نعمت جو ہے وہ اس کے پاس ہی رہے گی. اس کا جو ہے اپوزٹ کہ اگر جو ہے بندہ شکر ادا نہیں کرتا پھر نعمتیں چھن جاتی ہیں. تو پھر جو ہے واقعی جو ہے وہ اس کی ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے پاس اب کچھ نہیں بچا. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یا اس کے پاس کچھ نہیں بچا, لیکن اس کی اپنی کیفیت بالکل مختلف ہوتی ہے. یعنی بعض اوقات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب بڑے غریب ہیں, یہ ہے وہ ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, میں نے پڑھا تھا کہ جو ایک افسر تھا ایک محکمے کے اندر, تو وہ ہر وقت شکوہ شکایت کرتا رہتا تھا, اور جو اس کا چوکیدار تھا نا اس کی زبان پر جو ہے شکر کے کلمات ہوتے تھے. کیا بات ہے. تو ایک دن جو ہے نا اس نے خود ہی بات کی کہ بابا آپ جو ہے وہ ہر وقت شکر کرتے رہتے ہیں, تو آپ کے پاس تو یعنی آپ بڑے خوشحال ہوں گے. تو اس نے کہا سر یہ آپ کی میری خوشحالی تو آپ کے سامنے ہی ہے, لیکن اللہ پاک کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے. تو واقعی جو ہے وہ ہمیں یعنی باڈی لینگویج سے یہ اظہار ہو جاتا ہے کہ بندہ شکر ادا کرنے والا ہے, یہ شکر ادا کرنے والا نہیں ہے. آپ کی بات سے یہ آیا میرے مدنی چینل کے ناظرین, شاید مدنی بھائی نے جو بات فرمائی نا, کسی سمجھدار شخص نے یہ کہا دانش بھائی کہ جو روتا ہے نا وہ روتا ہی رہتا ہے,
بے شک. جو روتا ہے وہ روتا ہی رہتا ہے. اور جس طرح بتایا کہ واقعی گھر میں پیسہ، بینک میں پیسہ، اے ٹی ایم کارڈ ہے، کچن میں دیکھیں تو 15-20 دن کا سامان ہے اور بہت سارا سامان رکھا ہوتا ہے، بندہ گھر چلا سکتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انسان حالات سے نہیں خیالات سے زیادہ پریشان ہوتا ہے. ابھی بچے ہوئے ہیں تو ان کا مستقبل کیا ہوگا، بچیاں ہیں تو کل کو ان کی شادیاں کرنی ہے کیا ہوگا، گھر بڑا چاہیے تو کیا ہوگا، اور لڑکے ہیں تو ان کی شادیاں کروں گا گھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے، بندہ فیوچر پلاننگ کرے، پریشان ہونے والی کون سی بات ہے. کوشش کرے، اسٹرگل کرے، روتے رہنا. ہر کسی کو اپنی، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اپنا پورا دکھڑا سناتے ہیں، اتنا قرض ہے، اتنی آمدنی ہے، بڑی پریشانی ہے. ارے بھائی اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ پاک نے کتنا کچھ دیا ہے. کال دیجیے گا. ماشاءاللہ پروگرام گھر اور معاشرہ بہت زبردست موضوع ہے. آج مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو شخص نعمتوں کی بھی ناشکری کرتا ہو، ہم اس کو کس طرح لوگوں کا شکر گزار بنا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں. دوسری کال دیجیے گا. میرا نام محمد حسن رضا شرازی ہے. میں وہاڑی سے عرض کر رہا ہوں. پروگرام گھر اور معاشرہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں اسکول لائف میں کن نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. اسکول لائف میں کن نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے؟ مزید کال دیجیے گا. محمد عامر اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں، کیا گناہوں کی کثرت بھی نعمتوں کی ناشکری میں سے ہے؟ اور ناشکری سے بچنے کے جو ہیں روحانی علاج یا کوئی روحانی وظائف ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. مزید کال دیجیے گا. مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری. سلسلہ گھر اور معاشرہ ماشاء اللہ عز و جل زبردست سلسلہ. اس طرح کے سلسلے مدنی چینل پہ آن ایئر ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. اس سے گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے، گھروں میں پرسکون ماحول، فریش ماحول بھی بنتا ہے. میں حضور چاہتا ہوں کہ مجلس مدنی چینل عام کریں کہ پاکستان کے نگران انجم رضا اتاری صاحب کو بھی کبھی اپنے سلسلے میں آپ مدعو فرمائیں. اور آج کا جو سلسلہ ہے، آج ٹاپک کے حوالے سے میں حضور ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے اور نعمتیں ملتی ہیں. تو جو احباب ناشکری کا پہلو اختیار کرتے ہیں ان کی اگلی نعمتیں بھی جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے گھروں کے اندر جو آج کل ماحول بنا ہوا ہے، اس حوالے سے آپ جو بے روزگاری کا اور مہنگائی کا جو ایک رونا ہوتا ہے، اس پہ آپ میں چاہتا ہوں کچھ مدنی پھول ناز فرمائیے گا. آخری جو کال ہے اس میں ایک تو ہمارے انجم بھائی فیصل آباد، مجلس مدنی چینل عام کریں. ماشاءاللہ بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں، بڑی اچھی ان سے ملاقات ہے. اب یہ ہے کہ جو کراچی سے باہر ہوتے ہیں ان کا یہاں آنا پھر شامل ہونا تو یہ بائی چانس ہی ہوتا ہے. جیسے دانش بھائی نے کرم فرمایا، اب یہ ہوتے حیدرآباد ہیں تو آج انہوں نے کرم فرمایا آ گئے ہیں. یہ تو کبھی ایسے ہوتے ہیں جیسے صوبان بھائی تشریف لاتے ہیں اور کیسے مبلغین، تو کراچی سے باہر کے مبلغ بائی چانس ہوتے ہیں. پھر بھی انشاءاللہ آپ نے فرمایا کبھی ایسا موقع ملا تو ان کو بھی لیں گے. اور جو آخری کال سے متعلق تھا وہ ہمارے ٹاپک میں باتیں ہوئی چکی ہیں کہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں نعمتیں بڑھائی جاتی ہیں، اور جو ناشکری کرتا ہے اس سے وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. میں ساتھ ساتھ اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی عرض کروں گا کہ بعض اوقات گھروں میں لڑائی جھگڑے کی وجہ ایک ناشکری بھی ہوتی ہے. عورتیں، یہ آگے چل کے اگر موقع ملا تو اس کا جواب لیں گے، بعض عورتیں شکر گزار ہوتی ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے ہر حال میں، اور اپنے گھر کے جو مرد ہیں، والد ہیں، بھائی ہیں، بچوں کے ابو ہیں، ان کے ساتھ کوپریٹ کرتی ہیں کہ جو ہے بس ٹھیک ہے اسی میں گزارا کرنا ہے، اپنی لمیٹڈ لائف کر لیتی ہیں اور اسی میں پورا کرتی ہیں. بعض اور خواتین ناشکری کہ ہمارا پاس ہے ہی کیا، ہمیں ملا ہی کیا، فلاں کو دیکھیں فلاں کو دیکھیں، تو بجائے وہ تعاون کرنے کے اپنے گھر کے مردوں کو اور ذہنی ٹارچر کرتی ہیں. انسان کیا کرے گا، کہاں سے کما کے لائے گا؟ آج کل حالات کیا ہیں، جو مل رہا ہے اسی میں اپنا جو ہے وہ گزارا کریں، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ. اپنی خواہشات کو کم کر لینا، بہت زیادہ ہماری جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں. 3 ٹائم نہیں 2 ٹائم کھا لیں، 2 ٹائم نہیں 1 ٹائم کھا لیں، لیکن اللہ پاک کا کرم ہے نا، یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے. لیکن جو لگژریز ہیں، جو سہولیات ہیں، جو آسائشیں ہیں، پرتعیش زندگی ہے،
لگژریز بھی ہوں, پھر لوگوں کو دیکھ کر وہ ان سے کمپیئر کیا جائے کہ ان کے پاس تو نیو ماڈل کی موٹر سائیکل ہے, ہمارے پاس نہیں, ان کے پاس تو کار آ گئی, ہم تو بائک والے ہی ہیں, ان کے پاس بڑی کار آ گئی, ہم تو چھوٹی کار والے ہیں, ان کا گھر دیکھیں کتنا بڑا, 2 بیڈ 3 بیڈ, ہمارے پاس تو یہ, انہوں نے نیا فرنیچر لیا اور ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں, یہ تو پردے چینج کر لیے, ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے, انہوں نے قربانی میں اتنے سارے جانور ذبح کیے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یوں کرتے رہیں گے تو کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا, اپنی زندگی کو اذیت میں ڈالیں گے. اور میرے مدنی چینل کے ناظرین, اسپیشلی میں گھر کے بڑوں سے, مرد اور خواتین, جو والد بھائی جو بھی گھر کے بڑے ہیں, ان کی باڈی لینگویج اور ان کا انداز بچوں کی پریکٹیکلی تربیت ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو سادہ بنائیں گے تو بچے وہی دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے, ہمارا لائف اسٹائل یہی ہے, ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ یہی ہے. جو نہیں ہے بچوں کو وہ دکھائیں گے اور باتیں کریں گے. بعض نادان لوگ ہوتے ہوں گے, ہمیں بھی ملتے ہیں, یار بس کچھ بھی نہیں ہے, فلاں کو دیکھو کہاں پہنچ گیا, اس نے اتنی ترقی کر لی, ہم تو وہیں پڑھیں. اچھا, ایسی باتیں بچوں کے سامنے کرتے ہیں, بچے انہی باتوں کو کاپی کر کے وہ احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں. یہ تو ایسا نہ کریں, بلکہ یہی بتائیں کہ اللہ پاک کا بہت کرم ہے, بہت کرم ہے, بہت کرم ہے, تو انشاءاللہ نعمتوں میں اور اضافہ ہوگا. شاید بھائی, تو بچے نے سوال کیا کہ اسکول جاتے ہیں تو وہ نعمتوں کا شکر کیا کریں گے؟ یہ بچوں کا شکر ادا کرنے کا یہی انداز ہونا چاہیے کہ جو لنچ ملا ہے امی نے تیار کر کے دیا ہے تو اس پر ہی نظر رکھیں, دیگر بچوں جو لنچ لے کر آتے ہیں اس پر نظر نہ رکھیں. اور جو ہے وہ جب واپس آئیں تو اپنے بستہ وغیرہ جو بھی ہے وہ اپنی مقام پر رکھ کر کپڑے تبدیل کر کے پھر کھانا کھائیں. اور ورنہ جو ہے وہ کیا ہوگا, کپڑے تبدیل نہیں کریں گے تو پھر اس پر نشانات پڑ جائیں گے. پھر اگلے دن جائیں گے تو کہیں گے امی آپ نے نشان دور نہیں کیے. امی کہے گی میں نے تو بہت دور کرنے کی کوشش کی تھی بیٹا, تم آ کے اتارتے نہیں ہو لباس, تو اس لیے جو ہے وہ اب کھیلنا شروع کر دیتے ہو اور ساری چیزیں اسی پر ڈالتے ہو. تو اب یہ کیسے صاف ہوگا؟ تو یہ بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ان کے پاس ان کا لباس ہے, ان کی کتابیں ہیں, اچھا کتابوں کا بھی یہی حال ہے, تو کتابوں کو جو ہے وہ سنبھال کر رکھیں گے تو وہ خوبصورت بھی لگیں گی. ورنہ پھر جو ہے وہ 2-3 مہینے جیسے ہی گزریں گے تو کہیں گے امی اب میری کتاب تو خوبصورت ہی نہیں ہے, اس کا ایک صفحہ پھٹ بھی گیا, مجھے نئی لے کر دے. اب امی جو ہے وہ اتنی قیمتی کتاب جو ہے وہ نئی کیسے لے کر دی؟ آج کل کتابیں بھی کتنی مہنگی ہو گئی. آپ کے تجربات بول رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ ایک بچے ہیں نا تو وہ آدمی جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, خود بھی بچپن میں بتا رہی ہے. صحیح, بالکل. تو اچھا پھر جو ہے وہ جب جاتے ہیں تو ہمیں جیب خرچ بھی کچھ زیادہ ہی چاہیے. صحیح. تو اس لیے جیب خرچ میں ابھی ابو مہنگائی بہت ہو گئی ہے, جیب خرچ بھی بڑھا دے, تو اب ابو کہاں سے بڑھائے گا؟ تو اس طرح جو ہے وہ اگر بچے اپنی ڈیمانڈز جو ہے وہ بڑھاتے رہیں گے. اچھا فاسٹ فوڈ کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کہ اب جو ہے وہ ابھی اچھا جیب خرچ جو ہے وہ ایک تو جیب خرچ بڑھانے کی, پھر گھر آ کر اب فاسٹ فوڈ کھانا ہے, ابو یہ لینا ہے, ابو وہ لینا. ابھی میں نیٹ پہ دیکھا تھا وہ کباب اتنے کا تھا, تو وہ جو ہے وہ یوں کرنا ہے, وہ یعنی اس طرح کی ڈیمانڈ بڑھاتے رہتے ہیں بچے بھی. تو جو اللہ پاک نے دیا ہے اس پر راضی رہیں, والدین کا شکریہ بھی ادا کریں. اچھا شکریہ تو ادا نہیں کریں گے, جتنی بھی چیزیں آ جائیں گی تو یہ کبھی نہیں یہ نہیں کہیں گے ابو آپ کا بہت بہت شکریہ, سر آپ نے ہمیں جو ہے وہ پڑھایا ہے, آپ کا شکریہ. تو یہ لوگوں کا یعنی شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. بڑے بھائی کا شکریہ کہ وہ اپنے جو ہے وہ موٹر سائیکل پر بٹھا کر بازار لے گیا, کوئی چیز دلا دی, تو اس کا بھی بھائی آپ کا شکریہ. تو یہ جو لوگوں کا شکریہ, بچوں کو بھی جو ہے وہ دوسروں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کیوں کہ اگر شکریہ ادا کرنے کا بچپن سے عادت ہوگی تو بڑے ہو کر بھی جو ہے وہ شکریہ ادا کرنے کا موقع ملے گا. جیسے کوئی خادم جو ہے چائے لے کر آتا ہے تو اس کا بھی شکریہ ادا کرنے کے جزاک اللہ اتنا ہی کہہ دیں. یعنی یہ جو ہے وہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ جزاک اللہ کہنا یہ بھی جو ہے وہ شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. صحیح. تو لہٰذا جو ہے وہ جو ہمارے ساتھ جو ہے بہتر سلوک کرے تو اسے جزاک اللہ کہہ دیں. اچھا جزاک اللہ نہیں کہہ رہے تو صرف شکریہ ہی ادا کریں, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو اس طرح کرنے سے کیا ہوگا کہ یعنی جو ہے وہ ہمیں جب عادت بچوں کو پڑ جائے گی تو بڑے ہو کر بھی پھر انشاءاللہ شکریہ ادا کرنے والے بنیں گے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, بظاہر تو جب یہ کال آئی تھی تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ بچے کیا شکر ادا کریں گے, لیکن رکن شورا حاجی شاہد مدنی بھائی نے بڑے پیارے انداز میں بچوں کو بھی سمجھایا. اور واقعی اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں کہ جو چیز ملی ہوئی ہے اس میں صبر شکر کریں. اور واقعی کہ ایسے بچے ہوتے ہیں, بچہ خیر بچہ ہی ہوتا ہے, بڑے جب سمجھاتے ہیں تو بچوں کو سمجھاتے وہ ایگریسو ہو جاتے ہیں. آپ کی عمر 30 35 40 45 50 ہو گئی, بچہ بھی 5 6 8 10 سال کا ہے, تو بچہ بچہ ہے, آپ بڑے ہو گئے, آپ اپنی ایج کے حساب سے اپنا تجربات مسلط نہ کریں, اس کو سمجھاتے رہیں, سمجھ جائے گا, وقت آئے گا انشاءاللہ. اچھا دانش بھائی مزید کیا کیا سوالات ہیں بھائی؟ دوسرے دوستوں کے ساتھ تھا, سب دوستوں کو کس طرح شکر کا پہ لے کر آیا جائے کہ وہ بھی شکر کرنے والے بنے نا. اچھا بچوں کے حوالے سے بڑی جامع گفتگو کی اپنے شورا شاہد مدنی بھائی نے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں جس بچے کا سوال تھا وہ بھی غور کرے, اور دیگر بچے جو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کئی ایسے بچے ہوں گے جو اسکول کی نعمت سے ہی محروم ہوں گے.
جو مدرسے جامعہ بھی نہیں جاتے ہوں گے نا. صحیح. تو ان کے لیے سب سے بڑا مقام شکر تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے ایسے گھر میں پیدا کیا, ایسے گھرانے میں ہماری پیدائش ہوئی ہے کہ ہمارے والدین ہمیں اسکول کی جانب, مدرسے جامعہ یا تعلیم کی جانب لے کر آ رہے ہیں, تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں. کیونکہ تعلیم یہ ہے کہ پھر آگے چل کے ہر مقام پر کام آتی ہے, کہ ہر جو بندہ کامیاب ہوتا ہے اس کے بیسک اگر دیکھا جائے تو مین چیز اس کے اندر تعلیم کا بھی عنصر پایا جاتا ہے, کہ وہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو آگے کامیابیاں اس کے قدم چوم رہی ہوتی ہے. تو یہ بچوں کو اسکول میسر آ جانا یہی بڑی نعمت ہے. اچھا, وہ کالر نے پوچھا کہ دوستوں کو کس طرح شکر پر لے کر آئیں, تو حاجی شاہد مدنی بھائی نے یہ بھی اپنی گفتگو میں ہی اس کو بھی سمرائز کر لیا تھا کہ آپ شکر کرنے والے بنے نا, آپ شکریہ آگے بڑھ بڑھ کے کریں گے تو آپ کو دیکھ کر بھی سیکھیں گے. آج آپ ان کی جانب سے کوئی آپ کو نعمت ملتی ہے یا ان کی طرف سے کوئی تحفہ ملتا ہے, آپ شکریہ ادا کریں گے تو وہ بھی شکریہ ادا کرنے والے بن جائیں گے, آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے. اور وہی والی روایت کے جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ پھر رب تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو آپ شکر کرنے والے بنے انشاءاللہ, وہ بھی آپ کا شکریہ کرنے والے بنیں گے نا. ماشاءاللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین, آج کے موضوع سے متعلق رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کا ایک ویڈیو کلپ ہے, بہت زبردست ہے. آپ بڑی توجہ کے ساتھ یہ ویڈیو کلپ دیکھیے. جب ہمیں نعمت ملتی ہے نا, ہم نے سیلیبریشن کا نام اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ٹیگ کر دیا ہے. بچہ پیدا ہوا نعمت ہے, برتھ ڈے میں کیا کرنا ہے, اللہ کو ناراض کرنا ہے. بچہ بڑا ہوا اس کے بعد اس کی برتھ ڈے کرنی ہے, تو اب اس کے بعد کیا کرنا ہے, سیلیبریشن کرنی ہے, اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے ہیں. اچھا جناب, بچے کی کوئی ایجوکیشن سیریمنی ہو گئی, وہ بچہ بڑا ہو گیا, اس کی کوئی جناب گریجویشن سیریمنی ہے, کیا کرنا ہے, اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرنا ہے. اب آ گئی شادی, شادی میں کیا کرنا ہے, ہر وہ کام کرنا ہے جس سے رب نے ناراض ہونا ہے. اچھا خاصا نیک نمازی, اس کے گھر میں ڈول تماشے, ناچ گانے, آتش بازی, جوا, شراب. ارے بولو کیا کرنا ہے, کون سا فنکشن ہے جو ہمیں نہیں کرنا جس سے رب ناراض ہو. ایوری سیلیبریشن, خدا کی قسم دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ رب تمہیں دیے جا رہا ہے اور تم اسے ناراض کیے جا رہا ہے. ایوری بلیسنگ, عقل کیا کہتی ہے کہ مجھے رب دے تو میں رب کو اور راضی کروں, سجدے پڑھاؤں, صدقے پڑھاؤں, دعائیں کروں کہ یا اللہ تو نے اولاد دی, تو نے میرے بچے کو عزت دی, تو نے آج میرے گھر میں میرے بچوں کی شادی کروا دی. مگر اب ہر سیلیبریشن, ایون نیا سال آتا ہے, اس میں بھی ہم نے اللہ کو ناراض کرنا ہے. ہم نے نئی دکان کھولنی ہے, اس کی پارٹی کرنی ہے, اس پہ رب کو ناراض کرنے والا کام کرنا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح ہے, یہ کیسا شیطان ہمارے ساتھ گیم کر رہا ہے. ہونا کیا چاہیے, آپ کو دنیا میں کوئی گفٹ دے, بہت اچھا سا تحفہ دے کہ بھائی آپ کے لیے تحفہ ہے, ہم کیا کہتے ہیں, بہت مہربانی, بہت شکریہ, ارے یار کتنا اچھا آدمی, کتنا خیال رکھا. اچھا ذرا آگے بڑھ کر کوئی ہمیں قرضہ دے دے, کبھی مصیبت میں کام آ جائے, کوئی ہیلپ آؤٹ کر دے, سفارش کر دے. بندہ کہتا ہے یہ بندہ کبھی ناراض نہیں ہونا چاہیے, مصیبت میں کام آیا تھا. آج تم دنیا میں ایک بار کوئی کام آ جائے اسے ناراض نہیں کرتے ہو, اور رب جب تمہیں نعمت دیتا ہے تب تم اسے ناراض کرتے ہو. موقع نہیں چھوڑتے اللہ کو ناراض کرنے کا. خدا را اس ٹرینڈ کو چینج کیجئے. ہماری ہر سیلیبریشن, میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ میں خوش ہو رہا ہوں, میرے دوست خوش ہو رہے ہیں اور میرا رب ناراض ہو رہا ہے. ارے خوشی تو وہ ہے کہ میں بھی خوش ہوں اور میرا رب بھی مجھ سے خوش ہو جائے, میں بھی اپنے دوستوں کو پارٹی دوں, دوست بھی خوش ہوں, میں بھی خوش ہوں, میرا اللہ بھی مجھ سے خوش ہو. ایسے کام کرو نا. کیا قرآن خوانی کے ذریعے سیلیبریشن نہیں ہو سکتی, کیا جناب نعت خوانی کے ذریعے نہیں ہو سکتی. کھانا کھلانا منع نہیں ہے, مگر ہم اس کے اندر جو چیزیں ایڈ آن کرتے ہیں وہ اللہ کی ناراضی والے کام ہوتے ہیں. اور یہی وہ ناشکری ہے جو بعض اوقات ہماری نعمتوں کو برباد کر دیتی ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, زبردست گفتگو رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی نے فرمائی. آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا یہ کہ خوشی کے موقع پہ آدمی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, کوئی خوشی ہے تھوڑا بہت تو چلتا ہے, تو جو جائز چیزیں وہ چلیں گی نا, ناجائز کیسے چلیں گی, حرام کیسے چلے گا, اللہ کی نافرمانی کیسے چلے گی. ہے تو بہت سارے ایسے خوشی کے مواقع آتے ہیں اور اللہ کی نعمت ہی ملتی ہے, اولاد ہے اور جو بھی ہے, شادی ہوئی, کوئی اور خوشی کا موقع ہے, تو اللہ کا شکر ادا کریں نا. اللہ کی نافرمانی کر کے پھر بولتے ہیں کہ پتہ نہیں کس چیز کی یہ نحوست ہے, کس گناہ کی سزا ہے, تو اپنے گناہوں کی لسٹ بنائیں تو کتنی لمبی بن جائے گی. ایک کال ہے موضوع سے متعلق, آئیے دیکھتے ہیں کیا کال ہے. رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, سب سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں, ایمان کی صورت میں, اولاد کی صورت میں, مال کی صورت میں, پھر بھی بندہ کہتا ہے میرے والدین مجھے کیا چھوڑ کے گئے, میرے لیے کیا کر کے گیا, مجھے فلاں نے کیا دیا ہے. اللہ کے بہت ساری اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں, تو کس طرح ہم اللہ اس کے رسول کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ جی رکن شورا, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جیسے والدین ہی ہیں,
تو والدین اس جو ہے وہ ہماری اس دنیا میں آنے کا سبب ہیں. صحیح. تو یہی بہت بڑی بات ہے کہ اس دنیا میں ہم آگے اور ساری دنیا سے جو ہے مستفیض ہو رہے ہیں. صحیح. تو والدین کی تو ہمیشہ جو ہے وہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. والدین کی ناشکری کریں گے تو پھر جو ہے وہ ایک تو محبت میں بھی کمی واقع ہوگی، اور واقعی جو ہے وہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو والدین کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. انہوں نے یعنی دیکھیں پرورش کرنا، بڑا کر لینا، یہ بھی تو کتنی قربانیاں ہوتی ہیں. ماں کتنی قربانیاں دے رہی ہوتی ہے، والد صاحب جو ہے وہ کتنی قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو ایسی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ پاک کا جو ہے وہ دیگر نعمتیں جو ہیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. والدین کیا چھوڑ کر گئے؟ یہ سارا کچھ جو ہے وہ والد پر ہی ہے کہ وہ آپ کو جو ہے فلیٹ بھی دلا کر دیں، آپ کی شادی بھی کریں، آپ کو تعلیم بھی دلوائیں، آپ کو جاب بھی دلوائیں. سارا کچھ جو ہے والد، خود بھی تو کچھ کرو نا بھائی. جو ہے وہ سب کچھ والد صاحب سے ہی لینا ہے. تو یہ بہت بڑی ناشکری ہوتی ہے. یہ فرما رہے ہیں نا میرے مدنی چینل کے ناظرین، کئی لوگ کہتے ہیں نا والدین سے جب بڑے ہو جاتے ہیں، جب سمجھدار ہو جاتے ہیں، میں تو کہوں گا سمجھدار ہو کے ناسمجھ ہوتے ہیں، اپنے والدین سے کہتے ہیں آپ لوگوں نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. تو بالخصوص چھوٹے بچوں کو دیکھیں، بالکل جو گود میں ہیں، چل نہیں سکتے. ہم بھی کبھی ایسے تھے، انہوں نے ہمیں چلنا تو بہت دور کی بات ہے، بچہ شروع میں بیٹھ بھی نہیں سکتا، ہمیں بیٹھنا سکھایا، ہمیں پکڑ کے چلنا سکھایا، ہمیں مقصد منہ میں لقمے ڈالے. چھوٹے بچے کو دیکھیں کہاں کھا پاتا ہے. ایک اس کی ایج ہوتی ہے، دودھ کے بعد کچھ اور اس کی اور غذائیں شروع ہوتی ہیں، تو کچھ نہ کچھ والدہ ہی بالخصوص کرتی ہے. والد کما کر لاتا ہے تو ماں دیتی ہے. تو کہاں سے بچے کو لے کے چلے؟ ڈے فرسٹ سے آپ دیکھیں، پھر چل کے بچہ آج یہاں پہنچتا ہے کہ ارے ابو آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، امی آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میرے ماں باپ نے مجھے کیا دیا ہے. تو ایسا نہ کہیں، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہیں. اور جیسے رکن شورا نے فرمایا کہ ہمارا دنیا میں آنا ہی سمجھ لیں کہ ان ہی کا صدقہ ہے، اور یہ ہی ذریعہ بنے اللہ کی عطا سے. تو ماں باپ تو بہت بڑی نعمت ہے. ماں باپ ہیں اور رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں. کہتے ہیں نا بندوں کا بھی شکر ادا کریں. تو وہی والی بات ہے کہ دل سے کریں، اور اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں سکون نہیں. تو دانش بھائی زندگی میں سکون نہیں تو کیسے سکون آئے گا؟ سکون کے لیے بھی حاجی علی بھائی یہی ہے نا کہ ہم پہلے تو اپنے لائف سٹینڈرڈ پر غور کریں نا. صحیح. آج جو لائف ہم جی رہے ہیں پاکستان کے لحاظ سے اگر کلام کر لیں، ہم کسی ایسے ترقی یافتہ ملک جو دیگر ہیں ہمارے پاکستان کی بنسبت اگر کمپیریزن کیا جائے، ان کو نہ دیکھیں، پاکستانی لائف کو ہی دیکھ لیں. تو پاکستان میں غریب سے غریب آدمی بھی جو زندگی گزار رہا ہے، جو اپنے گھر میں رہ رہا ہے، صحیح، وہ بادشاہوں سے اچھی زندگی گزار بادشاہوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بادشاہ کی اگر زندگی اس کو تو بڑی کمپیریزن لگزری کریں، آپ تقابل کریں، کیسے تو تقابل؟ بادشاہوں کے بعض کے ایسے بھی ملتے ہیں کہ ان کے خزانوں کی چابیاں کئی انسانوں کی جماعت بھی نہیں اٹھا پاتی تھی. کئی خچروں پر، اونٹوں پر اس طرح لایا جاتا تھا. آج دیکھ لیا جائے تو ایک اے ٹی ایم کارڈ کے اندر ہمارا پتہ نہیں کتنا خزانہ ایک ہماری جیب کے اندر ہمارے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اس کے لیے خود دام نہیں چاہیے. اچھا، بادشاہوں کے لیے بعض کا ایسا بھی ملتا ہے کہ وہ ایسے تخت پر بیٹھا کرتے تھے، وہ بڑا نرم دہ ہوتا تھا. آج ہر گھر کے اندر ایسے صوفے موجود ہیں کہ وہ بادشاہ اس پہ بیٹھے تو مزہ آ جائے اور اپنا تخت اس کو سخت لگنے لگ جائے گا. بادشاہوں کے لیے پنکھا جلنے والے موجود ہوتے تھے قریب میں، شتر مرغ کے بھی کہا جاتا ہے کہ پروں سے وہ پنکھا بنایا جاتا تھا اور وہ پنکھا جلا جاتا تھا. آج وہ ہمارے پنکھے یا ہمارے اے سی دیکھ لیں کیسی ٹھنڈی ہوا دے رہے ہوتے ہیں. اچھا، اٹھ کے بھی نہیں جانا پڑتا، اٹھ کے بھی جانا نہیں پڑتا، بالکل ریموٹ سے چل رہی ہیں ساری چیزیں. پھر بادشاہوں کے یہاں سرائیاں اس طرح کے بھی ملتے ہیں کہ وہ سرائی کے اندر اس سرائی میں رکھیں گے، اس مٹی کی بنی ہوئی، اس انداز میں بنی ہوئی، اس سے پانی ٹھنڈا ملتا ہے. آج فریج کھولتے ہیں تو اس ٹھنڈے پانی کے دیکھیں آپ کس طرح کے، اب اس کے نقصان ہے وہ ایک الگ صورت ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں. تو بادشاہ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، برق رفتار گھوڑا ہے نا. آج دیکھیں بلٹ ٹرینیں چل رہی ہیں، جو کار ہے وہ فراٹے مارتی ہوئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ، اے سی کے ساتھ جا رہے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو بادشاہوں سے اچھی زندگی آج ایک غریب سے غریب آدمی جس کا پنکھا چل رہا ہے، ٹیوب لائٹ جل رہی ہے، سیور جل رہا ہے، تو وہ بادشاہوں سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اچھا، شکر کے تعلق سے اور میں ایسا بھی عرض کروں گا کہ علماء کرام نے بڑا اچھا ایک اس کا نقطہ دیا. ایک یہ ارشاد فرمایا کہ شکر کرنے والے کے لیے جو ہے نا 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک شاکر اور ایک شکور. شاکر اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے. صحیح. اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں آئیں، کوئی آزمائش آئے، کوئی پریشانی آئے، اس پر جو شکر ادا کرے وہ شکور کہلاتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں شاکر بھی بنائے اور شکور بھی بنائے. سبحان اللہ. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ہمارے بزرگان دین ہوتے تھے واقعی میں، کسی کا کوئی ناخن بھی ٹوٹ جاتا تھا اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ناخن ہی ٹوٹا، پیر نہیں ٹوٹا. تو بعض اوقات ہمیں کوئی مصیبت بھی آتی ہے، کوئی آزمائش بھی آتی ہے، تو وہ بھی مقام شکر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بعد ایسا نہیں کہ شکر ادا کر لیا ہم بری ذمہ ہو گئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی
یا مالک و مولا عز و جل میں تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو یہ جو توفیق ملی شکر ادا کرنے کی، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ، تو یہ تو پھر شکر ادا ہی کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمیں ناشکری سے بچنا چاہیے اور شکر کی جانب آنا چاہیے۔ وہ شعر بھی نا، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا۔ بالکل، کیا بات ہے، واقعی اللہ پاک کی اتنے کرم نوازیاں ہیں، اتنی کرم نوازیاں ہیں۔ اپنے کچھ اسباب شاید مدنی بھائی، کفران نعمت سے مراد ناشکری جو بندہ کرتا ہے، کوئی موٹے موٹے کوئی چند اسباب بتائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ بے صبری جس کے اندر ہوتی ہے، وہ اس کے اندر جو ہے ناشکری کا سلسلہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے توکل کی کمی، کہ اللہ پاک ہی دینے والا ہے، وہی دے گا، تو اس میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جو قسمت ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ جلد بازی بعض اوقات ہوتی ہے نا کہ جلدی جلدی ملے، جلدی جلدی ملے، تو یہ جو جلدی جلدی والا مسئلہ ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی جو ہے وہ ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ یعنی توکل کی کمی کہ رب تعالیٰ کے سپرد بندہ اپنے آپ کو کر دے کہ یا اللہ میں نے اپنا آپ میں اپنی اولاد، اپنا گھر جو ہے سب تیرے سپرد کر دیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اللہ پر جب بندہ توکل کرتا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ شکر کا جذبہ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کا اپوزٹ دیکھ لیں کہ ناشکری کریں گے تو ایک تو یہ کفران نعمت والا جو ہے وہ دل کی بیماری ہے وہ تو ہوگی، ساتھ توکل کی کمی بھی واقع ہو جائے گی۔ تو یہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ پاک جو ہے وہ اس کو سکون عطا کر دیتا ہے، اور توکل کی کمی نہیں ہوتی تو پھر آدمی جو ہے وہ پریشان ہی رہتا ہے، ٹینشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو جو زندگی ہے، آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جو ہے جب ہم کسی بچے کو کوئی چیز دیتے ہیں نا تو دوسرے بچے کے پاس زیادہ ہوتی ہے تو وہ اسی غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ کیوں ہے، حالانکہ اس کے ہاتھ میں موجود ہے جو وہ کھا سکتا ہے۔ وہ کھانے کے بجائے ضد کرے گا کہ نہیں میں نے وہ لینی ہے، تو وہ لینے کے چکر میں جو اس کے پاس موجود ہوتی ہے وہ بھی نہیں کھا پاتا، وہ جو ہے اس کے بعد جو رو رو کے برا حال کر لیتا ہے۔ تو اب ایسی حالت میں جو ہے بعض اوقات اس کو جو ہے والدہ ٹھکائی بھی کر دیتی ہوگی۔ تو یوں جو ہے وہ اچھا اب نعمت ملی وہ نہیں کھائی تو اب جو ہے وہ اس پر شکر ادا نہیں کیا، تو ایک تو وہ کھا بھی نہیں سکا، دوسرا ٹھکائی بھی ہو گئی۔ تو یوں ہی ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانے سے بھی ہم کہیں محروم نہ ہو جائیں، یعنی جو نہیں ملا اس کی طرف نظر رکھیں گے۔ تو لہٰذا اللہ پاک کی ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں اکثر گھر میں کہتا رہتا ہوں کہ جو چیز آ گئی ہے نا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب اس میں کوئی جو ہے وہ بازو کا جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ سامان آیا، یعنی جو ہے برتن آئے یا کوئی میز آیا یا جو گھر کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ آدمی دیکھ کر ہی لاتا ہے۔ اس کے اندر کوئی کمی رہ جائے تو بندہ کہے کہ نہیں اسی کمی کو دیکھتا رہ جائے۔ تو جو چیز آ گئی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج یہ آئی ہے تو کل دوسری اس سے اچھی چیز بھی آ جائے گی۔ تو اللہ پاک جو ہے یہ ہمیں جذبہ عطا فرمائے۔ کیا بات۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، وہ لوگ بھی پریشان رہتے ہیں، بڑی پیاری بات فرمائی شاید مدنی بھائی نے، صبر، شکر اور مقصد اللہ پر بھروسہ۔ وہ لوگ بھی پریشان رہتے ہیں جو شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں، راتوں رات امیر بن جائیں، بانڈ لگ جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے۔ امیر علیہ سنت سے مدنی مذاکرے میں سوال ہوا تھا تو بڑا پیارا جواب دیا ہو، تو بہت تفصیلی جواب ہے، اس کا کچھ خلاصہ میں عرض کروں گا کہ کوئی کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں، تو کوئی کہے کہ بھائی اپنا ایک ہاتھ دے دو، 1 کروڑ دوں گا، ہاتھ کٹوائے گا اپنا؟ ہاتھ تو دور کی بات ہے، بولا چلو 1 کروڑ نہیں، اب 10 لاکھ لے لیجیے گا، انگلی کٹوا دیں، انگلی بھی نہیں کٹوائیں گے۔ بلکہ کوئی بولے گا ناخن کاٹ رہا ہوں، تو ناخن بھی اگر کٹتے کٹتے وہ اس کی جو بارڈر ہوتی ہے وہ کراس ہو گئی تو پتہ نہیں کب تک تو اس کا درد رہے گا کہ یار ناخن زیادہ کٹ گیا، تکلیف ہے یہ۔ یعنی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کوئی کہے کہ یار میرے پاس کچھ بھی نہیں، بولا آپ کے پاس آنکھ ہے نا، دے دیں، اور 10 کروڑ میں لوں گا ایک آنکھ۔ تو بولے یار 10 کروڑ روپیہ لے لے بھائی، آنکھ کون دے گا اپنی آنکھ؟ بولا دونوں آنکھیں دے دیں، 25 کروڑ دوں گا، تو نہیں دے گا کوئی بھی۔ تو اللہ پاک نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ کھانا کھانا، چبانا، اور کھانا کھانے کے بعد حلق سے نیچے اترنا، پھر اس کا ہضم ہونا، اور جو بھی پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہونا، اللہ کی نعمت ہے نا یہ۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ اس قدر وہ بیمار ہو جاتے ہیں کہ ان کو کیتھیٹر لگتا ہے، یورین بیگ لگتا ہے، پیمپرس میں آ جاتے ہیں، پیرالائز ہو جاتے ہیں۔ آپ اسپتال میں جائیے نا، بھرے پڑے ہیں،
بھرے پڑے ہیں، چاہے گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں کہ پرائیویٹ ہیں، خرچہ کم ہے کہ زیادہ ہے. کئی کینسر کے مریض ہیں، کئیوں کے گردے فیل ہو گئے، ڈائلیسس پر آ گئے، اور کسی کو لیور پرابلم ہے، کسی کو گھٹنوں کا درد، کسی کو کمر کا درد. اگر تھوڑی تکلیف ہے، بالفرض کسی کو سر کا درد ہے، کمر کا درد ہے، پیٹ کا درد ہے، کوئی بھی بیماری ہے، یار اب وہ ہمت نہیں، طاقت نہیں، پھر بھی اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم ہے، بستر پہ تو نہیں لگ گئے نا، ہاسپٹل میں تو ایڈمٹ نہیں ہے. اسپتال میں جا کر دیکھیے کئی لوگوں کو آکسیجن کی نلکیاں لگی ہوئی ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں، آکسیجن پر ہیں، آئی سی یو میں پڑے ہیں، علاج کے پیسے نہیں. کسی کی ماں بیمار، کسی کا باپ بیمار، کسی کا بچہ بیمار، کسی کی بیوی بیمار، کسی کا شوہر بیمار. کیسے کیسے مریض ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں اپنی بیماری کا بھی رونا روتے ہی رہتے ہیں، یار بس طبیعت ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے بیماری ہے، وہ بندہ کیا کرے گا. اچھا دعا کے لیے کہنا تو دعا کے لیے کہتے ہیں دعا کریں اللہ صحت دے، لیکن اپنا پورا فسانہ ہر کسی کو سنانا بغیر کسی وجہ کے، کوئی وجہ ہو تو الگ بات ہے. یہ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، صحت بہت بڑی نعمت ہے، جسم کے اعضاء سلامت ہیں، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک نے ایمان کی دولت دی، بہت بڑی نعمت ہے. دامن مصطفیٰ ملا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بنا دیے گئے، بہت بڑی نعمت ہے. اور جیسے ہمارے دانش بھائی نے بڑی پیاری بات کہی کہ ہماری زندگی تو بادشاہوں سے ہی بہتر ہے. باقی بیٹھے بیٹھے کتنی چیزیں مل جاتی ہیں بندے کو. یوں دیکھا جائے تو بائک ہے تو گھر میں پنکھا ہے، ٹھیک ہے لائٹ کی لوڈ شیڈنگ ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، آزمائشیں ہیں اپنا، لیکن کیا کر سکتے ہیں. ایک شخص سے بات ہو رہی تھی شاہد بھائی کہ یار یہ بھی نہیں ہے ہمارے یہاں، یہ بھی نہیں ہے ہمارے یہاں، یہ بھی نہیں ہے. وہ ملک کے لیے حالات ہو رہی ہے، وہ بولتے رہے. سننے والا بڑا سمجھدار تھا. جب اس کا پورا ٹینک خالی ہو گیا نا، بالکل وہ یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہے. آخر میں سننے والے نے کہا ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہے، میں مانتا ہوں، کیا کر سکتے ہیں، کیا کر لیں گے ہم، کیا کر سکتے ہیں. تو وہی والی بات جو شاید مدنی بھائی نے فرمائی کہ صبر کریں. اچھا صبر کرنے والے بھی شاید آپ لوگوں کا بھی واسطہ پڑا ہوگا دونوں کا. ارے بھائی صبر تو کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں یار، جی رہے ہیں صبر. تو یہ صبر کر رہا ہے کہ لڑ رہا ہے بھائی. صبر کرنے والا تو شکوہ تو نہیں کرتا نا. یہ تو بعض اوقات صبر بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں. چلیں ان کو بھی دو ایک لفظ میں آپ جو ہیں دونوں مل کر ایک نصیحت کر دیں جو اس انداز میں صبر کرتے ہیں. تکلیف ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، ارے بھائی صبر تو کر رہے ہیں، اب کیا مر جائیں کیا، کہاں چلے جائیں، کیا کریں، کیا سمجھیں گے. زیادہ ٹینشن لینی نہیں چاہیے، اللہ پر جو ہے وہ امید رکھنی چاہیے، اچھے دنوں کی جو ہے وہ رب سے دعا کرنی چاہیے. تو جب ہم ذکر و اذکار کی طرف آئیں گے، اللہ پاک کی یاد کی طرف آئیں گے، تو یہ جو ناشکری والے انداز ہے یہ ختم ہوتا چلا جائے گا. اللہ پاک کی یاد نہ ہونے سے بھی جو ہے بندہ کفران نعمت میں مبتلا ہو جاتا ہے. جو نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، یعنی دین کے ساتھ یوں وابستہ رہتا ہے، وہ ایسی بیماریوں میں مبتلا بھی نہیں ہوتا. وہ اس کے زبان پر وہ الحمدللہ ہی جاری ہوتا ہے، اور اللہ پاک بھی اس کو سکون عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دانش بھائی ایک مختصر کہا جاتا ہے نا حاجی صاحب، زباں پہ شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا. سبحان اللہ سبحان. اور واقعی میں شکر کا مقام اگر سیکھنا ہے نا تو ایک تو آپ نے مثال دے دی ہاسپٹل چلے جائیں، دو میں بھی دیتا ہوں ساتھ میں کہ قبرستان بھی چلے جائیں، وہاں کے کتبے پڑھ لیں. بعض ایسے بھی افراد مل جائیں گے جن کو آپ جانتے ہوں گے، جن کی زندگی انہوں نے کس طرح گزاری تھی، کس طرح مال تھا ان کے پاس اور آج کیا حال ہے. دوسری جگہ تھوڑی مشکل ہے، عوام ہر ایک نہیں جا سکتی اور اللہ محفوظ بھی رکھے ہمیں جانے سے، لیکن دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے اجتماعات کے حوالے سے وہاں محفل نعت ہوتی ہے. آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، آج آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں، ہمارا سونا جاگنا سارے معاملات ہیں. جیل جو ہوتا ہے، جو قیدی ہوتا ہے، اس کی زندگی کس طرح گزر رہی ہوتی ہے. بعض اس جرم کی پاداش میں آتے ہیں، بعض بے گناہ بھی ہوتے ہیں، یا ایسا ہو جاتا ہے نہیں چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے. ایک جیل میں میرا جانا ہوا تو وہاں پہ ایک قیدی ملا اور اس کے بارے میں وہاں کے عملے نہیں بتایا تھا کہ بیٹ بال کھیلتے ہوئے، کرکٹ کھیلتے ہوئے بیٹ ہاتھ سے چھوٹا تھا، کسی کے جا کے لگا تھا اور وہ انتقال کر گیا تھا، اس سبب سے آنا ہو گیا. تو یہ واقعی میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ بھی مقام ہے کہ جا کے ہم یہاں سے شکر ادا کرنا سیکھ سکتے ہیں. کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے، مولا ہر حال میں تیرا شکر ہے. یہ کرتے رہیں جیسے شاہد مدنی بھائی نے فرمایا، نماز پڑھتے رہیں اور ذکر و اذکار کرتے رہیں تو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو